ہیلو اینڈ السلام علیکم. میرا نام اعزاز سید ہے اور عمر چیمہ کے ساتھ میں موجود ہوں ٹاک شاک کے نئے پروگرام کے ساتھ. 14 اگست کو پوری دنیا میں پاکستانیوں نے یوم آزادی منایا. 14 اگست کو اسلام آباد کی قائد اعظم یونیورسٹی، جو کہ ایک بہت بڑا تعلیمی ادارہ ہے، بڑا پریسٹیجیس، بڑا قابل احترام تعلیمی ادارہ ہے، وہاں پر بھی ایک تقریب منعقد ہوئی. اور اس تقریب میں ایک افسوسناک واقعہ یہ ہوا کہ ایک شخص نے، جو وائس چانسلر ہیں قائد اعظم یونیورسٹی کے، پاکستان کی سب سے معتبر مادر علمی، اس کے وائس چانسلر ڈاکٹر محمد علی، ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی، ان پر فائر کرنے کی کوشش کی. ڈاکٹر محمد علی کو تو بچا لیا گیا، لیکن اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا جس نے پولیس کے سامنے کچھ بیانات بھی دیے ہیں. حیران کن ایشو ہے ایک، جو عام طور پر مین سٹریم میڈیا میں ڈسکس نہیں کیا جاتا. آج اس موضوع پر گفتگو کریں گے عمر چیمہ کے ساتھ، اور اس کے حوالے سے جو مختلف پہلو ہیں ان کو جانیں گے. عمر، بہت شکریہ آپ کا. عمر، یہ بتائیے کہ یہ کیا واقعہ تو ہم نے اخباروں میں پڑھ لیا، میڈیا پہ بھی تھوڑی بہت، مین سٹریم میڈیا جو ٹی وی چینل اس پہ بھی ڈسکشن ہوئی. کیا وجہ تھی؟ یہ بندہ کون تھا؟ کس نے اٹیک کیا اور کیوں اٹیک کیا؟ اعزاز، یہ جس طرح آپ نے بتایا کہ کل کی بات ہے، اور یہ لڑکا جو ہے، جو اٹیکر ہے، وہ ان کا جو کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ ہے اس میں کام کرتا ہے ایز انٹرن. ٹھیک ہے. اچھا، مجھے کو بتا رہا تھا، اور میرے لیے یہ بات بڑی حیران کن بھی ہے کہ وہ 7 سال سے ایز اے انٹرن کام کر رہا ہے، یا دوسرے الفاظ میں آپ کہیں کہ ڈیلی ویجر کے طور پہ کام کر رہا ہے. یعنی کہ جو ایک یعنی کہ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ یومیہ جیسے اجرت کی بنیاد. یومیہ اجرت کی بنیاد پر، اور اگر درمیان میں چھٹیاں آ جائیں تو وہ چھٹیاں بھی کنسیڈر کو نہیں ہوتی. ان چھٹیوں کی انہیں تنخواہ نہیں ملتی. ہاں، یعنی کہ عام طور پہ یہ ایک طریقہ جو چل رہا ہوتا ہے. اچھا، اور اس میں یہ ہے کہ آپ ہر 3 ماہ کے بعد ان کا کانٹریکٹ رینیو کرتے ہیں. تو ایک تلوار جو ہے وہ سر پر لٹکتی رہتی ہے کہ پتہ نہیں کب ہماری چھٹی ہو جائے. تو وہ جو ہے اس نے ایز اے پروٹیسٹ، اور میں ویسے اس کے آفرین ہے اس کے پروٹیسٹ پر بھی، میں تو حیران ہوں کہ اس نے کس طرح پروٹیسٹ کیا کہ تم جا کے یا اپنی کنپٹی پہ رکھ لو، نہ فائر کرو. یعنی کہ آپ کو کہ بھئی میں اپنے آپ کو مارنے لگا ہوں، آپ مجھے پرماننٹ نہیں کر رہے، کوئی اس طرح کا کر دیتے. لیکن یہ ہے کہ اس کی فرسٹریشن، ہر آدمی کا اس کا اظہار کا اپنا طریقہ ہوتا ہے. اب جس طریقے سے اس نے کرنے کی کوشش کی ہے، اس کی سزا وہ بھگتے گا. لیکن میرے لیے جو امپارٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ڈیلی ویجر والی بات ہے، یعنی کہ اب یہ ایشو تو اس طرح ہائی لائٹ ہو گیا نا کہ اس نے کسی بڑے پر فائر کرنے کی کوشش کی. لیکن ادروائز یہ ایک بڑا ہی مظلوم طبقہ ہے، یہ جو ڈیلی ویجرز ہیں. یعنی کہ اگر آپ یہ دیکھ لیں نا، ہمارے جو یہ سیکیورٹی گارڈز ہوتے ہیں کام کرنے والے، ان کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ بیچارے سال میں، ان کو ہفتے میں، مہینے میں شاید کوئی 2 چھٹیاں ملتی ہیں، اور ان سے کام ہو سکتا ہے کہ 12 گھنٹے کا لیا جا رہا ہو. اور تنخواہ بہت اور تھوڑی. تیسری بات وہ یہ کہ جو ایک منیمم ڈیلی ویج ہے وہ بھی نہیں دی جاتی. مثلاً کہ آج کل جو یعنی اپریل سے گورنمنٹ نے ڈیلی ویج 25,000 کر دی ہے، اور آپ کو حیرانگی ہوگی کہ اگر آپ کو پتہ چلے کہ کسی جگہ پر اس کا اطلاق ہو رہا ہے. ڈیلی ویج نہیں، منتھلی ویج جو ہے 25,000 کم سے سوری، کم. ہاں، ہاں منتھلی ویج جو ہے، ہاں یعنی کہ جو منیمم ویج، سوری، ہاں. منیمم ویج جو ہے، یعنی کہ یہ ہے کہ کم از کم اجرت، وہ چاہے گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہو، چاہے وہ غیر سرکاری ڈپارٹمنٹ ہو، کم از کم اجرت جو ہے وہ 25,000 سے کم نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ مختلف بینکس میں بھی جائیں تو آپ دیکھیں کہ ادھر جو مختلف سویپرز ہیں، کام کرنے والے ہیں، وہ بھی بیچارے کوئی 10,000 پہ لگا ہوا ہے، کوئی 20,000 پہ لگا ہوا ہے. 20,000 پہ تو خیر وہ بھی کم ہوتے ہیں، کوئی 16,000 پہ لگا ہوا ہے. اعزاز، اس لحاظ سے ایک بندے کا میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ، اور اس کی جد و جہد جو ہے وہ نہ صرف یہ ہے کہ اس سے اس کمزور اور پسے ہوئے طبقے کے لیے وہ مددگار ثابت ہوئے ہیں، وہ ہم سب کے لیے اگزامپل ہے کہ اگر ون مین فورس کے طور پر بھی ہم کتنا ایک ڈفرینس کریٹ کر سکتے ہیں. اور وہ صاحب جو ہیں، وہ نعیم صاحب ہیں، یعنی کہ وہ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں. اچھا، ان کی یہ ایک روٹین ہے، وہ ڈی ایچ اے میں رہتے ہیں. انہوں نے ایک دن دیکھا جی کہ سویپرز وغیرہ ہیں، ان کو پوچھا کہ بھائی کتنے پیسے ملتے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ لیٹ سے 18,000 ملتے ہیں. انہوں نے رائٹ ٹو انفارمیشن ایپلیکیشن ایک فائل کر دی کہ کنٹونمنٹ والوں سے پوچھا کہ آپ نے جس کو کنٹریکٹ دیا ہوا ہے وہ کتنے پہ، یعنی کہ وہ کتنی منیمم ویج ہے. انہوں نے کہا جی کہ جو لیگل منیمم ویج ہے، جو جواب آیا
اس کا خلاصہ یہ تھا کہ جو ایک قانونی طور پہ حکومت کی طرف سے مقرر کردہ منیمم ویج ہے وہ ہم نے اس کے ساتھ طے کی ہوئی ہے کہ آپ نے جو لوگوں کے امپلائی کرنا ہے ان کو وہ دینی ہے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بندہ آگے ادھر سندھ ہائی کورٹ میں چلے گئے اور انہوں نے یقینی بنایا کہ نہ صرف کہ ان کو منیمم ویج ملے جو ایک گورنمنٹ کی طرف سے ایک تعین کردہ ہے، بلکہ کہ جب سے ان کی تعیناتی ہوئی ہے، فار ایگزامپل ایک سویپر ہے، اس کو 2 سال پہلے ہائر کیا گیا تھا، تو تب سے یعنی کہ اس کا اطلاق ہو، اور وہ کرتے کرتے وہ کنٹونمنٹ سے شروع ہوئے، پھر انہوں نے ساری کنٹونمنٹس کو لکھنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، اور آہستہ آہستہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کا اطلاق جو ہے جو کنٹونمنٹس میں آگے جو منیمم ویج کا جو ہے نا وہ اطلاق کرایا۔ اعزاز ہوتا یہ ہے کہ عام طور پہ جو اس طرح کے لوگوں کی امپلائمنٹ ہے وہ تھرڈ پارٹی کے ذریعے ہوتی ہیں۔ ان لوگوں کی کیا بات کر رہے ہیں، ویسے نہیں کہ میں اگر آپ کو اپنی اور آپ کی اوقات بتاؤں تو جو ایون میڈیا انڈسٹری ہے اس میں بھی بہت سارے جو لوگ ہیں وہ ایک تھرڈ پارٹی کے ذریعے ہائر ہوئے ہوتے ہیں، درمیان میں ایک تیسری کمپنی ہوتی ہے، یعنی کہ اس کے ذریعے یعنی کہ لوگوں کا پتہ چلتا ہے کہ اس کے ذریعے ان کی جو ہے ہو رہی ہے۔ اچھا پھر یہ ہے کہ جب کوئی اس طرح کے ویج کے معاملات آتے ہیں، یعنی کہ تنخواہوں کے معاملات آتے ہیں، ہاں یعنی کہ جو تنخواہوں کے معاملات آتے ہیں تو جو مین جو بڑی کمپنی ہے وہ درمیان سے نکل جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے تو وہ فلاں کے ذریعے کیا تھا، مثلا سیکیورٹی گارڈ جو ہیں وہ سیکیورٹی کمپنی کے ذریعے آتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اسی طرح سویپر ہیں وہ بھی آپ نے کوئی کنٹریکٹ ہے کسی کو دیا ہوا ہے اس کے ذریعے آ رہے ہیں۔ اچھا اس آدمی نے پھر یہی جو فارمولا ہے وہ انہوں نے سول ایویشن پہ اپلائی کیا، وہ کہیں ایئرپورٹ پہ ٹریول کر رہے تھے، ادھر جو سویپر ہیں ان کو پوچھنا شروع کر دیا، ادھر بھی یہی واردات نکلی، اور ان کی وجہ سے انٹرفیرنس کی وجہ سے اور رائٹ ٹو انفارمیشن لا کے ذریعے جو انفارمیشن انہوں نے حاصل کی کہ جس میں یہ پتہ چلا کہ ہم تو پوری ویج دے رہے ہیں، سول ایویشن نے بتایا آگے جو کنٹریکٹر ہے وہ نہیں ادا کر رہا، وہ کنٹریکٹر کا کنٹریکٹ کینسل ہوا، سول ایویشن نے ڈائریکٹ ان کو اپنی پیمنٹ کرنی شروع کر دی۔ یعنی کہ تمام ایئرپورٹس کے اوپر جو سویپر تھے ان کو کم تنخواہیں مل رہی تھیں، انہوں نے رائٹ ٹو انفارمیشن معلومات کے تحت ایک درخواست دی، پتہ یہ چلا کہ سول ایویشن نے ایئرپورٹوں کے اوپر جو سویپرز ہیں ان کے حوالے سے کسی کمپنی کو کانٹریکٹ دیا ہوا تھا، اور اس کمپنی کو وہ کم سے کم تنخواہ تو دے رہے تھے ہر بندے کے اعتبار سے، لیکن وہ کمپنی آگے کم سے کم تنخواہ نہیں دے رہی تھی، یہ مسئلہ ہے لیگل منیمم ویج جو کا قانونی طور پہ جو کم سے کم اچھا ایک دن وہ ای او بی آئی کے آفس چلے گئے، امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوشن۔ اچھا اس چیز کے ویسے میرے نالج میں بھی نہیں تھا، انفیکٹ ہوتا کیا ہے کہ جو ہماری اور آپ کی سیلری آتی ہے اس میں سے ایک اس کا سرٹن پورشن جو ہے وہ امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ کو جانا چاہیے، تاکہ جب ہم ریٹائر ہوتے ہیں تو وہ ہمیں جو ہے یعنی کہ گورنمنٹ کا ایک سوشل سسٹم جو ہے اس کے ذریعے ہمیں وہ سپورٹ کریں کہ ایک پینشن بینیفٹ ملے۔ مثلا یہ ہے کہ جو میری تنخواہ ہے اس کا 1% اور جو میرا امپلائر ہے وہ میری تنخواہ کا اپنے سے 5% جو ہے وہ ان کو بھیجے، یعنی کہ 6% ان کو بھیجتے ہیں۔ اچھا اس ٹائم یہ ہے کہ جو ہماری امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوشن ہے وہ بھی یہ کام نہیں کر رہا۔ وہ ایک دن ان کے دفتر چلے گئے، پتہ چلا کہ انہوں نے باقی جو مزدور لیبر طبقے کا تحفظ کیا کرنا، انہوں نے جو ادھر اپنے گارڈ رکھے ہوئے ہیں ان کو بھی پوری سیلری نہیں مل رہی۔ پھر انہوں نے جو ای او بی آئی کے چیئرمین ہیں ان کا سارا ریکارڈ نکلوایا کہ جناب خود کتنی تنخواہ لے رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ وہ نہ صرف تنخواہ لے رہے ہیں بلکہ جو مختلف کلبز کی ممبرشپ ہے، یعنی کہ وہ فرض کیا وہ کراچی میں رہتے ہیں جی کو کراچی کلب ہے اس کی ممبرشپ ہے وہ بھی ادھر سے جا رہی ہے، پھر جو مختلف ان کے ایون انہوں نے ان کے یہاں تک کہ جو میڈیکل ٹیسٹ کرائے ہیں ان کی رپورٹس بھی وہ بھی یعنی کہ گورنمنٹ کے کھاتے سے جا رہے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کی ذمہ داری کا آپ کو دی گئی ہے کہ آپ نے اس لیبر کا خیال کرنا ہے، ان کی ویلفیئر کے لیے کام کرنا ہے، اور وہ ای او بی آئی والے جو ہیں پورے ملک میں ان کی یہ ڈیوٹی میں شامل ہے کہ ان کے مزدوروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے جو امپلائر ہیں ان کو مجبور کریں کہ ایک باقاعدہ ایک سسٹم رکھیں، لوگوں کو اس طرح سے خوار نہ کریں۔ اب ہوتا کیا ہے، یعنی کہ اگر ہم واپس اسی معاملے پر آ جائیں جو قائد اعظم یونیورسٹی والا ہے، اب جس آدمی کا یعنی کہ اگر آپ نے اس کو 7 سال اگر اس بات کو درست مان لیا جائے کہ 7 سال ہی ہے، ایک بات تو درست ہے نا کہ وہ ڈیلی ویجر تھا، ٹھیک ہے، اب وہ کتنے سالوں سے تھا، فرض کیا جی 7 سال سے تھا، اگر 7 سال نہیں اگر ہم یہ کریں جی کہ 2 سال سے تھا،
تو آپ نے یعنی کہ اس کے سر پر ایک مسلسل تلوار لٹکائی ہوئی ہے ٹھیک ہے. اور آپ اس کے لیے کچھ نہیں کر رہے، تو وہ اتنا فرسٹریشن پر آیا ہے. تو ہمیں جب یہ چیز تو ایک بڑی خبر بنی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اس ایشو کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ڈیلی ویج والا ہے، یعنی کہ اس طرح کے جو ملازمین ہیں ان کے حقوق کے لیے گورنمنٹ کو بھی کچھ کرنا چاہیے. میں عمر آپ کی جو بات ہے نا، یہ میں اس کو کہوں گا کہ جدید دور کی غلامی ہے، ایک جدید انداز کی غلامی ہے ڈیلی ویجز. ڈیلی ویجر قانون ختم ہونا چاہیے، تمام لوگوں کو کانٹریکٹ جاب کا ہونا چاہیے یا ریگولر جاب ہونی چاہیے، دونوں میں سے علاوہ ڈیلی ویج ختم ہونا چاہیے. یہ ہماری حکومتوں کو بھی کرنے کا کام ہے، ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کو بھی کرنے کا کام ہے، اور ہمارے جو کام کرنے والے طبقات ہیں مختلف اداروں میں، سول ہوں جائیں سرکاری ہو جائیں، وہاں پر بھی یہ کام کرنے کا، اور تمام لوگوں کو اپنے رائٹس جاننے کا حق ہے. اور اس میں معلومات تک رسائی کا جو قانون ہے مجریہ 2017 وفاق میں ہے، اور صوبوں میں مختلف معلومات تک رسائی کے قوانین ہیں. میں ایک چیز، مجھے اکثر نا ایک نیشنل بینک کا ایک فارمر امپلائی ہے، اس کا مجھے اکثر فون آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے جی کہ میں نیشنل بینک میں کام کیا ہوا ہے اور مجھے یہ لیٹر ایشو نہیں کرتے، اور اس کے لیے اس نے رائٹ ٹو انفارمیشن میں اپلائی کیا، وہ ہائی کورٹ میں بیچارہ گیا اور وہ اس کو اس لیے ایشو نہیں کرتے. اب یہ دیکھیں قانون کی کتنی اہمیت ہوتی ہے. وہ اس لیے ایشو نہیں کرتے کیونکہ نیشنل بینک کا ایک اپنا قانون ہے کہ مثال کے طور پہ اگر کسی آدمی نے 5 سال یا 6 سال کام کیا ہوا ہے تو آپ کو اس کو ریگولرائز کرنا پڑتا ہے. تو وہ بیچارہ بھی اسی طرح کو ڈیلی ویجز پہ تھا جو کہ 10 سال سے زیادہ عرصہ کام کرتا رہا، اب اس کو نکال دیا ہے اور اس کو لیٹر بھی نہیں دے رہے. یہ بڑی ایک ایکسپلائٹیشن ہے، اور جو ایک اعلیٰ پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں انہیں کو اس کا خیال کرنا چاہیے. یہ بھی انسان ہے، یعنی کہ آپ ہی صرف انسان نہیں ہیں، یہ لوگ زیادہ آپ کی توجہ کے مستحق ہیں. جو لوگ اپنے سے کمزور کا خیال نہیں رکھ سکتے، انہیں خود اپنے حقوق کے لیے یا اپنے سے ہونے والے کسی استحصال پر آواز اٹھانے کا وہ بھی حق لوز کرتے ہیں. عمر نے جس طرح کی بات کی، استحصال مختلف انداز میں مختلف محکموں کے اندر ہو رہا ہے، اور زیادہ تر یہ استحصال جو چھوٹا طبقہ ہے جو کہ ڈیلی ویجز ملازمین کہلائے جاتے ہیں ان کے ساتھ ہو رہا ہے. اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. سرکاری طور پر اس کی ایک پالیسی بننی چاہیے، سول کے لیے بھی اور سرکار کے لیے بھی. اور جو لوگ بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے ارد گرد اگر ڈیلی ویجز ملازمین ہیں تو ان کے متعلقہ اداروں میں معلومات تک رسائی کے قانون کے ذریعے معلومات اکٹھی کریں، خود ان کو سوشل میڈیا پہ چلائیں یا ہمیں بھیجیں. بلکہ اپنے گھر میں اگر آپ کو ملازم رکھنے کا شوق ہے ضرور رکھیں، لیکن ان کے حقوق کا بھی خیال رکھیں. بالکل ٹھیک. یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جو ایک منیمم ویج ہے وہ 25,000 ہے. باقی ہم سب مہنگائی کی بات کرتے ہیں، وہ بھی انسان ہیں، ان کا بھی یعنی کہ ان کے بھی بیوی بچے ہیں، ان کا خیال کرنا ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ لوگ آپ کی ذمہ داری ہیں، یا صرف آپ ان کو ایک مشین کے طور پہ استعمال نہ کریں، ان کی ذمہ داری بھی لیں. تو ہماری گفتگو آپ نے سنی ہے، یہ سماجی ایک مسئلہ ہے جو کہ معاشی حوالے سے بڑا اہم ہے. امید ہے آپ پسند بھی کریں گے اس کو، اور اس پر عمل درآمد بھی کریں گے تاکہ آپ کے ارد گرد، میرے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کی حالات زندگی بہتر ہو سکے. پسند بے شک نہ کریں لیکن عمل درآمد ضرور کریں. جی، عمل درآمد ضرور کریں. مجھے اور عمر چیمہ کو اجازت دیجیے.